الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور اسٹیج سے نیچے بیٹھے ہوئے قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعوری طور پر سمجھتا ہوں کہ استاد رحمت اور رہنما ہے اور قائد ہے، اور میں شعوری طور پر سمجھتا ہوں کہ استاد کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ بھی میں شعوری طور پر سمجھتا ہوں کہ استاد معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اور یہ بات کی حقیقت ہے کہ پیشے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مقدس پیشے کے ساتھ ساتھ یہ محترم پیشہ بھی ہے اور بہت عزت والا اور احترام والا پیشہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ بچے ڈاکٹرز بن جائیں، انجینئر بن جائیں، فلاں شعبے میں چلے جائیں، فلاں شعبے میں چلے جائیں۔ ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے ہسپتال میں کہ کس طرح مریضوں کی آب و بقا کے اندر، بدبو کے اندر وہ اپنے ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جن سے ہمارا واسطہ ہے، والدین ان کو نہلا دھلا کر، پاک صاف کر کے، اچھا لباس اور اچھے کپڑے پہنا کر ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ خوشبودار بچے جو یقیناً جنت کے پھول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان بچوں کے اندر کسی قسم کا نفاق، منافقت یا غلاظت نہیں پائی جاتی ان کے ذہن کے اندر، نہایت پاکیزہ صفت بچے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، اس لیے آپ سب کو اپنے معلم ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم معلم ہیں، لوگ ہم سے سیکھنے آتے ہیں، ہم سکھانے والے ہیں، ہم رہنمائی دینے والے ہیں۔ اور احباب مکرم، یہ 1984 کا زمانہ ہے کہ میں پشاور میں تھا، اس زمانے میں ایئر فورس میں تھا میں نے وہاں پر درخواست دی کہ میں اسکول آف الیکٹرانکس میں جانا چاہتا ہوں، کراچی میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے جو آفیسر تھے وہ کہنے لگے تھے کہ وہاں پر تو لوگ اس کو کالا پانی سمجھتے ہیں پڑھانے کے عمل کو، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا شوق ہے، میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں اپنے علم کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شعوری میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میں شعوری طور پر معلم بنا ہوں۔ اور انہوں نے فوری طور پر اجازت دے دی، کیونکہ وہاں تو اسکول آف الیکٹرانکس میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی چلو ایک آدمی ہاتھ آ گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ وہاں پر کوئی 2 سال 2.5 سال میں پڑھاتا رہا، اور خوب انجوائے کیا، مزے کیے کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن، نوجوانوں کے ساتھ بات چیت ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ احباب مکرم، دوسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے طلباء سے بھی بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں، بہت کچھ سیکھتا ہوں، کیونکہ جو آدمی علم کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے تو پھر جاہلیت اور جہالت کا شکار ہو جاتا ہے۔
اچھی بات کہیں سے بھی ملے یہ ہمارا اثاثہ ہے اور اس سے کبھی بھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں سے بہت سی اچھی باتیں میں نے سیکھی ہیں، اس لیے ہمیں دل و دماغ جب کلاس میں کھڑے ہوں تو کھلے رکھنے چاہیے۔ آج چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو کچھ میں سمجھ سکا وہ محض ایک مذہبی رہنما نہیں تھے جن کی کالی زلفوں کی تعریفیں کی جائیں، جن کے چہرہ انور کی تعریف کی جائے، یا جن کے شکل و صورت کی تعریف کی جائے، محض ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد انسانیت ہیں، قائد انسانیت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اب آج یہ بات عین حقیقت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ہم سب کا ان پر ایمان ہے، الحمدللہ۔ کل آمن باللہ، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے واحد نازل ہوتی تھی، اور وہ معصوم تھے، اور وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، اللہ کے منتخب تھے، چنے ہوئے تھے، لہذا ہم سب کا ان پر ایمان۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ کہہ ڈالے، حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، آنکھیں خوب آنکھیں ہما دامن تو تنہا داری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر تو تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدیق اکبر یار غار کے ساتھ 4 آدمیوں کا قافلہ جو مدینے جا رہا، عامر بن فہرہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عبداللہ بن اریقط، یہ راہبر کے طور پر ساتھ ہے، راستہ دکھانے کے لیے کہ خفیہ راستوں سے مدینے کے پہنچنا تھا۔ اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ۔ راستے میں ایک سرائے آتی تھی، اس زمانے کی سرائے ہی کہہ ڈالے آپ۔ ام معبد نے راستے میں ایک خیمہ لگایا ہوا تھا مدینہ اور مکہ کے راستے میں، اور اس کے جو گھر والے تھے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو قافلے یہاں پر آ کر ٹھہرتے، پانی لیتے، کیونکہ پانی کے ساتھ ہی ان کا خیمہ تھا، اور رات کا پڑاؤ بھی ڈالتے، اور اسی طرح جانور بھی ان سے خریدتے کھانے پینے کے لیے، ذبح کرتے ان کو۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اما تو کھانے پینے کی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مریم سی بکری کھڑی ہے یہاں پر، جو ابو معبد اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے گئے کہ وہ چل نہیں سکتی تھی لیبر کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو لاؤ میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ سب نے پیا، ام معبد نے پیا، ابو معبد کے لیے رکھ دیا گیا، اور ام معبد بے غور سے دیکھتے رہی یہ کیا ہو رہا، جو بکری چلنے کے قابل نہیں ہے، جو بکری دودھ تو دور کی بات ہے، چلنے کے قابل مریم بکری ہے،
یہ کیا ہو گیا؟ حیران و ششدر کھڑی دیکھی گا، اور وہ کافلا وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر کے چل پڑا۔ شام کو ابو معبد واپس آئے تو ان میں معبد نے اسے دودھ پیش کیا اس بکری کا۔ کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ معبد نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں جو تصویر کشی کی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ایک قافلہ گزرا یہاں پر، ان میں سے ایک شخص ایسا خوبصورت تھا، ایسا خوبصورت تھا کہ اس نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو بکری نے دودھ دینا شروع کیا۔ ان لوگوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اور آپ کا سامنے رکھ دیا۔ اب حلیہ مبارک وہ بیان کرتے ہیں، حلیہ درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگ، آنکھیں بڑی اور سرمگی، سیاہ گنگریالے بال، گردن بلند سراہی کی طرح، اور بہت پروقار شخصیت، ہر لحاظ سے مکمل ایک نور سراپا، سادہ لباس، اور آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ایسے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ایسے الرٹ رہتے ہیں کہ جس طرح کہ ان کو جو ہی کوئی بات وہ نکالتا ہے اپنے منہ سے فوری طور پر اس پر عمل کر گزرتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، مطاع اور کشادہ چہرہ، پیشانی مبارک خوبصورت، بہت خوبصورت الفاظ، اور مفسرین اپنا سیرت نگار دیکھتے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ بہتر الفاظ اور بہتر شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی سیرت میں جائے، سیرت نگار میں جائے، جس نے ہمیں معلوم کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صورت میں بھی ان کو کبھی عطا نہیں فرماتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے اعتبار سے بھی تمام انبیاء سے اوپر ہیں۔ تو اس لحاظ سے متاثر کن شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب میں اپنی اس گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کا اسوہ معلمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ کچھ ٹپس میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور کوئی پوائنٹ باقی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بڑا احسان کیا، اللہ کے بے حساب احسانات ہیں، بے حساب احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہیں، بے پناہ نعمت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ ان شکرتم لأزیدنکم، یہ اللہ کی سنت۔ عام طور پر اس وقت ہمارے یہاں جو رویے پائے جاتے ہیں کہ ناشکری زیادہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ملتی، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں، پوری کچھ نہیں، قناعت رخصت ہو گئی، ناشکری آ گئی، اور حد میں مزید کی خواہش اور طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر دو پہاڑیاں بھی سونے کی آ جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا، لیکن اس کا پیٹ زمین کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اللہ نے احسان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر کیا ہے، انسانیت پر کیا ہے، کہ اس نے ہم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی ایک رسول بنا کر بھیجے جو ان کو تعلیم دیتے ہیں، علم و حکمت دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو انسانی تباہی کی طرف، جاہلیت کی طرف۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنے بارے میں، گوشت و معلمہ، مجھے معلوم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ
ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ بے شک اہل علم لوگ، علماء لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، وہ تو علم کی وراثت چھوڑ کر کر جاتے ہیں جو انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے، دوسرے انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام انسانوں سے یہ گواہی دے دی تھی، البلغت الرسالہ، لوگوں کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے دو ہاتھ کھڑے کر کے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق ادا کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اونچی طریقہ سے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست ذمہ داری امت کے حوالے کی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ گواہی لینے کے بعد لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ ٹھہرا دیا وہاں پر۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں یہ ان لوگوں تک دعوت پہنچا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعوت حق کا پہنچانا دوسرے انسانوں تک، یہ خیرات بانٹنا، یہ بھلائیاں بانٹنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، پوری انسانیت کی بالعموم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل علم جو کسی بھی کیٹیگری میں اہل علم ہیں ان تک بالخصوص ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس دعوت کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جو پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت دلکش، بہت محبوب اور مؤثر تھی، جو دیکھتا بے اختیار کھینچا چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے انسانیت کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ ظاہر اور باطن یکساں تھا آپ کا، ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن میں فرق۔ علم و حکمت کے حامل تھے اور بے پناہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور رکھا تھا، ڈائریکٹلی اللہ کی رہنمائی میں تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا، ان کے دلوں کو بیمار سنگ بن کر ان سے دھو کر ان کے اندر وہ استعداد پیدا کر دیتا ہے جس سے کہ وہ وحی الہی کا نور بھی اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں، جس سے کہ وہ معراج کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ عام انسان تھے تو یہ جاہلانہ سوچ ہے اور بہت ہی چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت نبیوں کو دے دیتا ہے جو عام انسانوں سے بہت اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ الہی کو وہ برداشت کر سکے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ معجزے دکھا سکے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس رات وہ سفر بھی شروع ہوا تھا اس رات بھی بیت اللہ کے اندر جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو برف اور خون کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد رات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اور سیرت میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام بعض اوقات کوئی چیز پوچھتے، کوئی سوال پوچھتے، اگر آپ کے علم میں نہ ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کرتے یا یہ فرماتے کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رہنمائی ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے استاد کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ایک تو علم کا وہ خزانہ ہو، طالب علموں سے اس کا علم کئی گنا زیادہ ہو، تب جا کر وہ طالب علموں کو مطمئن کر سکتا۔ نمبر 2،
استاد کی یہ شان ہے کہ وہ غلط نہ پڑھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کا اگر علم نہیں تھا تو وحی الہی کا انتظار فرماتے اور اس کے بعد اس صحابی کو بلا کر یہ فرماتے کہ ہاں اس مسئلے کا کیا حال۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈائریکشن کی اور وہ قرآن پاک کی پوری آیات پڑھ کر سنائی جاتی۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر بچے کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کوئی ٹیچنگ کا بھی وہ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ جی یہاں پر سب چلتا، بچے بعض اوقات بہت اونٹ پٹانگ قسم کے سوالات کر دیتے ہیں اور ہم جو کچھ کہہ دیتے ہیں بس اس پر ٹائم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑا ضرور کر رہے ہیں، یہ کیا بات، آپ غلط پڑھا رہے ہیں، بچے آپ سے استفسار کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت لینا چاہتے ہیں اور آپ اپنی غلطی پر قائم ہو جاتے ہیں، انار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی تو ہے نہیں، یہ تو اس سے بڑی خیالت اور نہیں ہو سکتی کہ استاد اپنے پیشے کے ساتھ کھائیں۔ غلط نہ پڑھایا ہے اس چیز، استاد انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو کوئی چیز بھول بھی سکتی ہے، اس لیے غلط پڑھانے کی بجائے اس کو مؤخر کر دیا جائے دوسرے دن تک۔ یہ اسوہ نبی بھی ہے اور یہ بہترین معلم کی شان بھی ہے، تو اس سے استاد کا مقام بلند ہوتا ہے، استاد کا مقام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے علم کے مسئلے پر غلط کسی کو بتا دیا تو وہ وبال اس بتانے والے کے سر پر ہوگا جس نے غلط خیانت کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو ایک معلم کی شان یہ ہے کہ وہ تحمل اور بردباری ہے۔ معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے رہنمائی دے سکتا ہے، اور وہاں پر کتنے بعض بدبخت اور بعض نادان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی لوز ٹیمپر نہیں کیا، آپ سے باہر نہیں گئے، نہایت متحمل اور تحمل اور بردباری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ آپ کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ استاد کو بھی یہاں پر بعض اوقات ہم یہ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی طالب علم کوئی کمزوری دکھا رہا ہے اور اسی طریقے سے کوئی ہوم ورک نہیں ہو پا رہا تو استاد بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے اور بچے کو بار بار جو ہے اس بات کی طرف رہنمائی کرتے رہنا چاہیے جس چیز کے لیے وہ ضرورت ہے۔ خوش اخلاق ہو اور ملنسار ہو اور دلداری پائی جاتی ہے۔ یہی اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں سادگی، تواضع اور پاکیزگی ہو۔ استاد کا لباس کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کہ فیشن کی نقاری سامنے نظر آتی ہو۔ فیشن کی نقاری جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاری سے سخت نفرت فرمائی ہے۔ جو کچھ لباس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑا بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، کپڑے کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کبھی بھی میلا ہوتا یا اجلا نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیس مزاج کے انسان تھے، خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، لیکن نقالی سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور بے تنقید بھی نظر آنی چاہیے، شخصیت کے اندر غیر معمولی نظم و ضبط ہو، وقت کی پابندی ہو، وعدے کی پابندی ہو، یہی اسوہ نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کسی کو دیتے، جو وعدہ کرتے کسی کے ساتھ تو وہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ استاد کی بھی یہ لازم ہے کہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرے گا۔ ہم بعض اوقات وہ اس چیز سے کہ چلو یہ آج ماسٹر صاحب نہیں ہے، پرنسپل صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے ایزی۔ مجھے ایک دن میرا پرنسپل کہنے لگا کہ جی آپ کالج کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ریگولر ہیں، کلاسیں پڑھاتے ہیں، آپ کا رزلٹ اچھا ہے، لہٰذا میں آپ کی ACR بہت اچھی لکھوں گا۔ میں نے ان سے کہا، نذیر خان صاحب ان کا نام تھا، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں نہیں کرتا ہوں، آپ لکھیں گے نہ لکھیں میری ACR،
میں LCR سے ڈرتا ہوں. LCR لائف کانفیڈینشیل رپورٹ جو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہمارے کندھوں پر دیکھ رہے ہیں، ہماری سب کی کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جا رہی ہے. جب یہ احساس بیدار ہوگا کہ اللہ کے حضور میری کانفیڈینشیل رپورٹ پیش ہونی ہے، LCR کی فکر کیجیے. LCR اگر بہتر ہو گئی تو پھر ACR بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. استاد کو آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھ کر ہی اپنے معاملات کرنے چاہیے کلاس کے اندر. جیسا کہ میں نے پہلے یہ گزارش کی کہ ہمارے پاس صاف ستھرے ذہن کے بچے آتے ہیں، ان کی ذہن کی سلیٹ صاف ہوتی ہے، اس پر جو کچھ بھی آپ نقش کرنا چاہیں آپ نقش کر سکتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا آج میرا استاد پیسے کی دوڑ پہ اتنا دوڑ رہا ہے، پیسہ آگے ہے، استاد اس کے پیچھے. اس کی عزت نہیں رہی، اس کا احترام نہیں رہا. پیسہ آپ کو مل جائے گا، باعزت طریقے سے بھی مل جائے گا، اچھے انداز سے پڑھانے سے بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن خدا را پیسہ آپ کے پیچھے دوڑے، آپ پیسے کے پیچھے نہ دوڑیں. استاد بھی اگر مادیت پرستی کا شکار ہو گیا پھر اس کا ان کو تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. میرے بھائی اور دوستو، ہمارے اوپر تو ہر مہینے پہلی تاریخوں میں من و سلوہ کا نزول ہوتا. اس کے باوجود بھی یہ دیکھ کرونا کے زمانے آئے پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا، لوگ بے روزگار ہو کے ہمارے اوپر من و سلوہ نازل ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں نا من و سلوہ کی بنی اسرائیل کے اوپر، دراصل ایک نعمت کے طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے مثال نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نعمت چھین لیتا ہے. یہ اسوہ نبی انبیاء ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مثالیں دے دے کر انسانوں کو سمجھاتا ہے، اس میں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان راہ راست پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے جو مخاطب تھے ان سے مایوس نہیں ہوئے، جن سے خطاب کرتے تھے. لگن تھی، انعامات تھا، احساس ذمہ داری تھی، اور اس احساس ذمہ داری کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کی لعلک باقع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان اس میں مارتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کی پریشانی میں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیا کرتا لست علیہم بمسیطر، آپ جو نا ان کے اوپر تو دروگا نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بلاغ کا کام، یہ بات کو آگے پہنچانا، یہ نہایت سنجیدہ ذمہ داری ہے. استاد کو پریشان ہونا چاہیے کہ اگر اس کا لڑکا اسٹوڈنٹ بد کردار بن رہا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے تو استاد کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ میرا شاگرد ہو کر یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتوں نے استاد کو بے وقار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ جو مار نہیں پیار ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں سزا اور جزا کا تصور موجود ہے اور سزا کا حکیمانہ استعمال کا تصور موجود ہے. یہ تو مغرب سے متاثر ہو کر وہاں کی ساری چیزیں مستعار دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ماں نہیں پیار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر والد بھی اگر اپنے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹتا ہے تو اس کو بھی عدالت دیکھنی پڑتی ہے. استاد ڈانٹتا ہے تو اس کو بھی عدالت، یہاں پر بھی یہ ایکٹ انہوں نے پاس کر دیا ہے بدبختوں میں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر وہ بچہ یا بچی بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کی روک ٹوک پہ نہیں آتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ابو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، امی آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. یہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کہ جب روک ٹوک کا عمل بند ہوگا اور غلطی پر ان کی زجر و توبیخ کا عمل بند ہو جائے گا
تو پھر نہ استاد کا وقار نہ والد کا وقار یا والدین کا وقار باقی رہتا. یہ تصور ہمارا نہیں ہے. یہ وہ معاشروں کا ہے جو معاشرے تباہی کی طرف جا کر دوبارہ اس خاندانی نظام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتے اور ہم ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اسلام میں اس چیز کا تصور موجود ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت کے حوالے سے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاؤ. اگر والد نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ اس کی بات پکی. اور اسی طرح 11 سال تک کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے مارنے کا بھی حکم ہے کہ اس کو تعزیری سزا دی جائے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے. اسی طرح بیویوں کے حوالے سے بھی ایک حکم ہے کہ تعزیری سزا دی جائے تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ سکے اور گھر کی جو گاڑی ہے وہ بہترین انداز سے چل سکے. یہ جو تصورات ہیں یہ سارے کے سارے ہماری سوسائٹی کو تباہ کرنے والے تصورات ہیں. بیویاں اس کا کھانے میں جا کر ون پائپ پر فون کر کے اپنے خاوندوں کو خوار کر رہی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب خاوند خوار ہوتا ہے تو دوسرے دن کو ڈائیورس کر دیتا ہے. چلو مزے کرو. آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے خاندان گزر رہے ہیں اور بچے نافرمان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سارے عوامل ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی تعزیری عمل کہ جو انٹرنیٹ بچے کے اپروچ میں دے دیا گیا اور بڑی آسانی کے ساتھ چین والے جو ہے پابندی لگا رہے ہیں. کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بچہ انٹرنیٹ دیکھے تو دیکھے یا گیم کھیلے تو کھیلے ورنہ اس پر پابندی. اور ہم ہیں کہ عام کی اتنے جا رہے ہیں مغرب کی تقلید میں نہ پیچھا رہے نہ بٹے رہے. عوام معلم کی زبان بھی سادہ ہونی چاہیے. معلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تو اتنے واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے کہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جاتی. اور استاد کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے علمی مقام کو نہ دیکھے بلکہ جس کو پڑھا رہا ہے اس کی علمی سطح کو ضرور دیکھے کہ وہ کس سطح کے لوگ ہیں. ایک نرسری کا بچہ چھوٹی کلاس کا بچہ ہے آپ اسے ایم اے لیول کی اور بڑے فلسفیانہ انداز میں اور سخت مسجع اور مکفہ عبارات کی صورت میں اپنی علمی برتری اس کے اوپر جب جتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے پڑھے کیا پڑے گا؟ وہ تو الٹا بیچارہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور سوالیہ انداز اختیار کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس بھی پیدا کرنا چاہیے. مثلاً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں دیتا ہوں. تمثیلات کے انداز میں بات کرنی چاہیے. ایک محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ سخی کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے وہی بات کہی اللہ و رسول آپ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ جو سوال جواب ہے اس میں بنیادی طور پر اگلے کو ذہنی طور پر پیار کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اتدرون من مفلس، کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے مفلس ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں المفلس من امتی من یاتی بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو نمازیں بھی لے کر آئے گا، زکاتیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا. قد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وقد ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. قیامت والے دن اس شخص کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی. پھر آپ نے فرمایا اب بھی اس نے اگر لوگوں کا حق دینا ہوگا پھر ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں بچی اور شخص کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو اسی طرح ایک تمثیل کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے. استاد کو یہ ساری تمثیلات کے انداز بھی سوالیہ انداز بھی یہ اختیار کرنے چاہیے. اس کے تیمی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلایا تو اس کے پتے جھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے بعد اپنی بات کہی۔ صحابہ کرام حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی کا کوئی عمل بھی بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد بات نہیں کہتے تھے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کی حیرانی اور تجسس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے اس بیری کے پتے جھڑ گئے یا درخت کے پتے جھڑ گئے، جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اسی پر جھڑ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک ندی بہ رہی ہے اور ندی کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ کرام کو پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص 5 وقت اس ندی کے اندر نہائے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اسی طریقے سے جو شخص 5 وقت کا وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیتا ہے۔ یہ تمثیلات کے انداز استاد کو بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کچھ صحابہ کرام وہ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں گفتگو سے، خاموشی اختیار کر لیتے، جب موضوع کو دوسری طرف لے جاتے ان کی دلچسپی کے موضوع کی طرف لے جاتے۔ اسی طرح استاد کے لیے لازم ہے جب بچے بوریت کا شکار ہو رہے ہوں تو اس موضوع کو بدل دیا جائے اور کوئی دلچسپ بات ایسی کہہ دی جائے جو خلاف اخلاق نہ ہو، بچوں کو ہنسانے کے لیے ایسی کوئی بات استاد کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں چند چیزیں آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تعلم کے عمل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ تیسری بات کہ میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے، آپ کی مدحت کرنے والے ناطق کی صحبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے بے پناہ موجود ہیں۔ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے بھی بے پناہ موجود ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے ہم نے وہ مقصد بھلا دیا ہے۔ اللہ کے وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ واللہ یہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے باطل ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ جو مقصد ہے یہ ہمارے ذہن سے محو ہو گیا ہے، دلوں میں آپ بستے ہیں ہمارے، الحمدللہ زبانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اور یہاں پر بھی پیسے چھیڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے چاہیے، کبھی نہیں چومنے چاہیے، سارے چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اور رسومات کے حوالے سے جس طریقے سے دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس 12 ربیع الاول کو مذاق اڑایا گیا، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں خاص طور پر بریلوی مسلک کے علماء ان میں اہل حق موجود ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو حسین عقائی ملتان میں حرم کے نظارے کرائے گئے اور جس طریقے سے ڈانس کیے گئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے اندر، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی اجتماعی عذاب آنے والا ہے۔ خدا را ان سلسلوں کو بند کیا جائے ورنہ یہ خرافات اتنی بڑھ جائیں گی۔ اب بریلوی علماء ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو مزارات کے اوپر جو خرافات ہو رہی ہیں وہی علماء ان کو روک رہے۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طرح اس مکتبہ فکر کے دیگر علماء راغب نعیمی صاحب ہیں، وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو روکا جائے ورنہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے
آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے شہادت حق کا اپنا فریضہ ادا کرنا، اور ہمارے فریضہ تو ایسا خوبصورت ادا ہو سکتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اس کے لیے نہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، نہ بستر اٹھا کر جانا پڑتا ہے، نہ ہی سفر کر کے جانا پڑتا ہے، لوگ ہمارے پاس سیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بخیلی ہوگی کہ اگر ہم شہادت حق کا یہ فریضہ اور دین اسلام کی تعلیمات اپنے بچوں کے اندر راسخ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ دوسری بات، حکمرانوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بار بار مدینہ کی اسلامی ریاست کی کوٹیشن دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ خدا کی مار کیوں نہیں پڑ رہی ابھی تک ان کے اوپر۔ ایسا جاہلانہ اور ظلم پر مبنی نظام دے رہے ہیں اس ملک کو، اور کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست لا رہا ہوں، تو بچوں کے ذہن میں خدشہ ہے کہیں اسلام سے نفرت نہ پیدا ہو۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ یہی اسلامی ریاست اسلام کی ہوتی ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست نعوذ باللہ من ذالک، تو اس خرابی کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کیسی تھی۔ سیرت کا جتنا مطالعہ اس وقت یا سیرت کا پیغام اس وقت جتنا آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ محفلیں جو ہم تنظیم اساتذہ کرتی ہے کہ دیگر مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر ہوتی ہے، یہ محفل بذات خود مقصود کے ذات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب تک کہ رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے بعد ہم اپنے فریضے سے غافل ہو جائیں اور گھر میں جا کر بیٹھ جائیں ہم سیرت النبی کا جلسہ اٹینڈ کر کے آ گئے۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو، رحمت والے پیغام کو اگر ہم نے نہ پہنچایا تو ہمارے خلاف بھی یہ فرد جرم تیار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فرد جرم سے محفوظ رکھے۔ اس وقت ہم رونا تو روتے ہیں کہ لبرلز، آزاد خیال لوگ، سیکولر نادین لوگ وہ بڑی تیزی کے ساتھ محفوظ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ دین اسلام کی بات نہ کریں؟ کسی نے روکا ہے آپ کبھی؟ کلاس کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر